پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ اگر نہیں جانتے تو 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں کہ اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کتا وہ جو ٹی وی پر بٹھا دیتے ہیں 8 بجے اور وہ بک بک کرتا ہے اس کو کتا بولیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ عمران خان نے جاری نہیں کی، یحییٰ خان آپ کا ہیرو تھا۔ اب یہ ظاہری بات ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میرے خیال میں ایک سینیٹر کی طرف جو ہے یہ جو کچھ بھی کہا گیا ٹی وی پر بٹھا دیتے ہیں، یہ ان کی طرف ڈائریکشن کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے بشرا بیوی کو قید میں رکھا ہوا ہے، تم گھٹیا ہو، بے شرم ہو، بے غیرت ہو، بے غیرت ہو، بے غیرت ہو۔ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کے 2 رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ ایک گالی دے کے وہاں پہ جو ہے مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا گورنر راج کل لگانا ہے تو آج لگاؤ، اگر آپ نے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تم نے میرے لیڈروں کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا، وہ آہیں سسکیاں کانوں میں ابھی تک موجود ہیں، یہ سب یاد رکھا جائے گا، بدلہ لیں گے، سود سمیت لیں گے، جب دل کرے گا ڈی چوک جائیں گے، ڈی چوک کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ناؤ یو کین امیجن، یہ شاہد خٹک صاحب کی یہ تقریر تھی، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کس حد تک ہائی ہو چکا ہے سیاسی طور پہ۔ مجھے مختلف ناموں سے بلایا گیا، میں اقبال کا شاہین ہوں، اگر مجھے چونچ ماریں گے تو مجھے اپنی پرواز اونچی کرنی ہے، یہ سیاسی کوے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ لوگ آپ کو اشتعال دلا رہے ہیں، پہلے 1-2 مسخرے جعلی وفاقی وزراء آتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں، پھر اگلے دن اس صوبے میں ایک ڈی جی آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے، میرے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، میری تربیت ایسی نہیں کہ میں گالیاں دوں۔ ایک جعلی سینیٹر اور ایک ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے، آپ کسی جماعت کے نمائندے نہیں بلکہ ڈی جی ہیں، آپ ایک مضبوط ادارے کے ڈی جی ہیں، لہٰذا خیال رکھا جائے۔ یہ کیا تم کہتے ہو اس کا تم نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد خان نیازی، نام یاد رکھنا۔ آج کا مجمع اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی پروگرام غیر ضروری نہیں ہوتا، اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے پریس کانفرنس ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے، اور جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا اس میں ہم ہر کسی کا ساتھ دیں گے، جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا تو کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرے گا، عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے اور یہ عوام کرے گی۔ اور اس کے بعد جلسے کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ آئندہ اتوار کو کوہاٹ میں جلسہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ جو میں نے چند تقاریر کی، جو چند جملے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، آپ کو اسی سے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک خراب ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایز اے نیوٹرل آبزرور، ایز اے ٹوٹلی نیوٹرل جرنلسٹ، آپ میرے خیال میں جو لوگ مجھے ریگولرلی سنتے ہیں، یو نو دیٹ میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے سپورٹ میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے اس لڑائی کو دیکھتے ہوئے، مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بیان بازی کو دیکھتے ہوئے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان کی افواج سے بھی پیار کرتی ہے، اور یہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہیں پہ موجود ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ سلسلہ جو ہے، یہ راؤنڈ 1، راؤنڈ 2، راؤنڈ 3 کی یہ جو لڑائی اب چلتی رہے گی اسی طرح ہی، اس میں صرف اور صرف فریکچرز بنیں گے، اس میں صرف اور صرف پولرائزیشن بڑھے گی، اس میں صرف اور صرف سائیڈز چوز کی جائیں گی، اور جرنلسٹ ہوں یا عام عوام ہوں، ان کے درمیان بھی جو ہے وہ تفریق اس بات کے اوپر ہوگی کہ بتائیے آپ کس کی طرف ہیں، آپ ان کی طرف ہیں یا آپ ان کی طرف ہیں۔ جبکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے خیال میں وہ کسی کی طرف بھی نہیں ہوں گے، وہ صرف ایک عام پاکستانی ہوں گے، اور وہ چاہتے ہیں یہی ہوں گے کہ ان تمام افراد کے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، امن کے ساتھ جو ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے۔ میرا خیال میں معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جو ہے وہ اب پہنچ چکے ہیں، جو کہ میرا خیال میں بہت خطرناک ہے، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی اس قسم کے فریکچرز ہوتے ہیں، جب بھی اس قسم کی ڈویژنز ہوتی ہیں، پولرائزیشن ہوتی ہے، تو دشمن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں کے پی کے اندر جو ہے جب دہشت گردی کی ایک اتنی بڑی لہر وہاں پہ آلریڈی آئی ہوئی ہے، ایسے موقع کے اوپر جو ہے اس حکمراں سیاسی جماعت کا اور ملک کی افواج کا آپس میں یہ جو کلیش ہے، یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔